میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں۔ 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلیں، آڈیو ٹیپس نکلیں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی، اس لائن کا ٹیپ کیا گیا، اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی، جو کانورسیشن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی۔ تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا، میرا رائٹ وائلیٹ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں، تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے۔ کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے۔ جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، اس کی ٹیپ نکلاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز الہی کی وہ کوئی ٹیپ نکلائی، اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا۔ یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی، اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انٹیریئر منسٹر، ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے، جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ؟ کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے، کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی، ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں۔ میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر، وہ ارشد ملک کا جو کیس تھا۔ اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی، یعنی جوڑی ہوئی تھی، جو ڈیپ فیک تھی، یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں۔ تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے۔ آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں، اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا، اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے،
اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے، جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری، یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی، اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے، دینی انتہا پسند ہے، وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے، وہ جو بھی آڈیو، اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسرز پوسٹ کیے یہاں، یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے، جو ہمارا سخت مخالف ہے. ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا، اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ، اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ، جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے، ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئیں. اور جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی، جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں، صرف 11 صفحے رہ جائے اس کے، اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے، تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے، جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی، پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے، ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے، جمہوریت کی طرف لے کے جائے، یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے، جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں، جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ کہ طاقتور، جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے، میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو، وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی، عدالت میں بھی جائیں گی، جو ان سے کیا گیا، جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہی تھیں. یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ آڈیو لیک کے معاملے پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے.